أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے. خودکشی یعنی سوسائڈ کرنا. آئے دن ہم سماج اور معاشرے میں خودکشی کے واقعات دیکھتے ہیں. اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پر ایک تازہ واقعہ جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں. احمد آباد کی عائشہ نامی ایک مسلم لڑکی نے سابرمتی ندی میں کود کر خودکشی کی. خودکشی سے پہلے اس نے ایک مختصر ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور میڈیا میں اس پر بڑے چرچے ہو رہے ہیں. اس نے خودکشی سے پہلے اپنے ماں باپ سے بھی گفتگو کی. وہ ریکارڈنگ بھی میڈیا میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا اور کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اس قسم کے واقعات مسلم سماج پر ایک زبردست تماچا ہے. جو دین، جو اسلام ہمیں ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اس اسلام پر عمل کرنے والے، اس اسلام سے جڑے ہوئے لوگ ایسی گندی حرکت کریں، ایسے گھناؤنے عمل ان سے سرزد ہوں جس سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو، جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے. میں آج کے اس خطبے میں بڑے اختصار کے ساتھ 5 پوائنٹ میں اس جرم پر کیسے ہم کنٹرول پا سکتے ہیں اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیے، اسلام میں جان کی بڑی قدر ہے. جان بہت محترم ہے اسلام میں. وہ جان چاہے اپنی جان ہو یا دوسرے کی جان ہو، وہ جان چاہے انسان کی جان ہو چاہے جانور کی جان ہو، وہ جان چاہے مسلمان کی جان ہو چاہے کافر کی جان ہو، جان جان ہے. اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بدکار عورت جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی. اللہ اس سے خوش ہو کر کے اس کے گناہ معاف کر دیا. جان کی کتنی اہمیت ہے. پیاسے کتے کی اس نے جان بچائی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. وہی ایک دیندار عبادت گزار عورت ایک بلی کو پال لی، اس کو باندھ کے گھر میں رکھ لیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، باہر بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی موت ہو گئی، اس کی جان لی، اس کی موت کا سبب بن گئی. وہ دیندار عورت، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو جان جان ہے.
یہاں تک کہ کافر کی جان بھی بڑی محترم. صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ. آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. جنازہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. صحابہ پریشان ہیں. کہا اللہ کے رسول انہا جنازۃ یہودی، یہ جنازہ جسے دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، میں کہتا ہوں الیست نفسن، کیا یہ کسی کی جان نہیں ہے؟ چاہے وہ کسی مسلمان کی جان ہو چاہے یہودی کی جان ہو، جان جان ہے. الیست نفسن، کیا وہ کسی کی جان نہیں ہے؟ تو اسلام میں جان بہت محترم ہے. دیکھیے ایک آدمی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ زندگی کے مسائل سے تنگ آ کر، الجھنوں سے پریشان ہو کر کے، مصائب و مشکلات سے گھبرا کر کے آدمی خودکشی کرتا ہے. لیکن کیا یہی اس کا حل ہے؟ خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا، اب کیا اس کی زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ اب وہ سکون سے رہے گا مرنے کے بعد؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اب اسے آرام کی زندگی ملے گی؟ جبکہ خودکشی کرنے والا اسلام میں بہت بڑا مجرم ہے. سوسائڈ کرنا اسلام میں ایک سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. اور ایسے شخص کو، سوسائڈ کرنے والے کو بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے. مسائل سے گھبرا کر کے وہ خودکشی کرتا ہے، جبکہ وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ بڑے بڑے مسائل میں ڈال لیتا ہے. حقیقت یہ ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. جو شخص دنیا میں جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. جیسے وہ جس طریقے سے خودکشی کرے گا آخرت میں اس کو وہی عذاب ہوگا، کنٹینیو عذاب. صحیح مسلم میں اس کی وضاحت ہے، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اگر کسی نے اپنے آپ کو ہتھیار کے ذریعے ہلاک کر لیا، خودکشی کر لیا، اب سزا اس کو وہی. قیامت کے دن آخرت میں اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، اور کنٹینیو جہنم کی آگ میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اگر زہر پی کر کے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو اس کو یہی عذاب ملے گا کنٹینیو. اگر وہ پہاڑ سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو اس کو جہنم کی آگ میں وہ ویسے ہی گرتا رہے گا، اس کو یہی عذاب دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، تم میں سے پہلے ایک شخص تھا، وہ زخمی ہو گیا تھا، زخم برداشت نہیں کر پایا، گھبرا گیا، اس نے اپنے ہاتھ کٹ کر لیا، پورے جسم کے خون اس سے بہہ گئے، مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کر لی. حرمت علیہ الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ ایسے شخص پر میں نے جنت حرام کر دی ہے. اب آپ تصور کیجئے، ایک آدمی زندگی کے مسائل سے گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے خودکشی کرتا ہے. یہ کون سی بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور بڑے سے بڑے مسائل میں ڈال لیتا ہے. اس کی دنیا کی زندگی میں تو تکلیفیں کم تھی، خودکشی کرنے والے کی زندگی میں آخرت میں تکلیفیں اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اور خطرناک ہوں گی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ 1% ہے، جہنم کی آگ 60 پر 9%۔ کیا موازنہ ہے دونوں میں؟ اس لیے یہ عقل مندی نہیں، خودکشی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، مسائل سے گھبرا کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر کے خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے، موت کی بددعا کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی کی زندگی میں اگر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں تو گھبرا کر کے موت کی آرزو مت کرے۔ اگر وہ مجبور ہو جائے تو اس کو اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے، ایسی دعا کرے۔ تو خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ مسائل و مصائب سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی نام ہے ابتلا و آزمائش کا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا مومن ہو، متقی ہو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں نہ ہو۔ ہر انسان زندگی نام ہی ہے خوشی اور غمی کا، آرام اور تکلیف کا، کبھی صحت ہوگی تو کبھی بیماری ہوگی، کبھی خوشی ہوگی تو کبھی تکلیف بھی آئے گی۔ تو انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مومن اور متقی کو بھی تکلیفوں اور پریشانیوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو زندگی نام ہے امتحان اور آزمائش کا، ایسے آزمائش میں گھبرانا اور بے قابو ہو جانا، غلط قدم بڑھانا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں، آیت نمبر 150 پر 5، 150 پر 6، 150 پر 7، یہ 3 آیتیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ انسان ایک مومن کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزمائے گا، لیکن آزمائش میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی اور اس کی ہدایت کی بشارت۔ اور مصیبتیں جب زندگی میں آتی ہیں اور ایک آدمی صبر کر لیتا ہے تو صبر کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آدمی صبر کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے، بے حساب اجر و ثواب، اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا اللہ ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتوں میں، حادثات میں، پریشانیوں میں صبر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اگر آدمی صبر کر لے تو اس کے لیے اللہ نے بے حساب اجر و ثواب رکھا ہے۔ دیکھیے ایک عورت کا، اس کے شوہر کا انتقال ہو جانا، بیوہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس کی زندگی میں۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا مستقبل، اس کی پوری زندگی تاریک ہو جاتی ہے، بہت بڑا حادثہ ہے اس کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ بیوہ ہو گئی، پریشان ہے۔ وہ ابو سلمہ جو ان سے بہت پیار کرتے تھے، بڑے اچھے شوہر تھے ان کے لیے، ان کے انتقال کے بعد بار بار وہ ان کو یاد کرتی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے ان کو نصیحت کی اور کہا
تم زیادہ کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور یہ دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں صبر کروں گی، تو مجھے اجر و ثواب دے اور میرے لیے اس سے بہتر انتظام کر دے، نعم البدل انتظام فرما، میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر۔ ام سلمہ دل میں سوچتی کہ میرے شوہر ابو سلمہ جو میرے لیے سب سے بہتر تھے، اس سے بہتر شوہر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مجھے سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کی اور یہ دعا پڑھتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ان کی زندگی میں ان کو تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے، صبر کرنے سے، اللہ سے لو لگانے سے زندگی میں ہر ایک کی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنا، لوگوں کے سامنے رونے گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کا مالک ہے، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے بہتر تمہارے لیے انتظام کر سکتا ہے۔ مسائل سے گھبرانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ ایک چوتھا پوائنٹ یہ ہے، ساری چیز اللہ، سب کچھ کا مالک اللہ ہے اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ہماری زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بہت جلد گھبرا کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت اس سے بھی بڑی ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کا اللہ پر یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے، پیغمبر کو اللہ کے فیصلے سے کتنا اللہ کے فیصلے پر یقین ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ان کے نظروں سے غائب کر دیا، دو بیٹے، لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اللہ کی قدرت سے۔ سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پر 7 میں اللہ کہتا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، تمہیں یقین ہے کہ ہمارا بھائی غائب ہو گیا، اسے بھیڑیے نے کھا لیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت سے مایوس مت ہو، تلاش کرو، ملے گا یوسف۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قدرت پر اسے یقین نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کتنے بھی بڑے حادثے ہو جائیں، کیسی بھی مصیبت آ جائے، ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہو، ضرور اللہ تعالیٰ مصائب و مشکلات کو ٹالنے والا ہے، حالات کو درست کرنے والا ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ ہم اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ نے کہا کہ گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور ایک پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ خودکشی یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جب مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، تو سنبھلنے کے لیے پوائنٹ یہ ہے، بہترین طریقہ یہ نسخہ اور یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں۔ اس دنیا میں ہم اکیلے دکھی نہیں ہیں، اس دنیا میں اکیلے ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں۔ ایک انسان اولاد سے محروم ہے، یقیناً اس کی زندگی میں بڑی مصیبت ہے، ٹینشن ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف میں ایسا نہیں ہوں کہ بے اولاد ہوں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ انسان کیا پیغمبروں میں سے کتنے ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے پیغمبروں کو اولاد سے محروم رکھا، جو اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ایک انسان کے پاس خاص گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے خاص مکان نہیں ہے،
وہ انسان اس شخص کی زندگی پر غور کرے کہ میں تو کرائے کا مکان لینے کی طاقت رکھتا ہوں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس کرائے کا مکان کی بھی سہولت نہیں ہے۔ ایک انسان اب بیماری میں مبتلا ہے، اپنے سے زیادہ بیمار انسان کی زندگی پر غور کرے۔ ہر انسان جو مجبور ہے، پریشانی میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے سے زیادہ مجبور انسان، اپنے سے زیادہ پریشان حال انسان کی زندگی میں غور کرے اور یہ سوچے کہ اس دنیا میں تنہا مجبور نہیں ہوں۔ اس دنیا کے اندر ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب انسان اپنے سے زیادہ مجبور انسان کی زندگی پر غور کرے گا تو اسے صبر آ جائے گا، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوگا، کبھی کوئی غلط قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور انسان کو دیکھو، اپنے سے بڑے ہائی فائی کو مت دیکھو، تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر سکو۔ تو ایک مصیبت زدہ انسان جو پریشانیوں میں گھرا ہے، اپنے سے زیادہ مجبور انسان کو دیکھے تو اسے صبر آئے گا اور وہ کبھی بھی غلط قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ آئے دن خودکشی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں، اس کے اسباب اور عوامل کیا ہو سکتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، بنیادی طور پر آج نوجوانوں میں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں اس قسم کے جو واقعات آ رہے ہیں، کوئی نوجوان کسی لڑکی سے عشق اور محبت کرتا تھا، محبت میں ناکام ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ کسی کو کسی سے شادی کرنے کی خواہش تھی، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والے اس سے تیار نہیں ہوئے، آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ امتحان میں ناکام ہو گئے، جاب میں فیل ہو گئے، خودکشی کر لیا۔ کئی ایسے مسائل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی تربیت کی کمی ہے، دینی ماحول کی کمی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ماں باپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو انجینئر بنانے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، آپ شوق سے اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لائر بنائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دلائیں، لیکن آپ سے ایک دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بناؤ۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی تعلیم دو، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کو بتاؤ، آخرت کیا ہے ان کو سمجھاؤ، دین کی بنیادی باتیں انہیں سمجھاؤ، ورنہ وہ انجینئر ہو جائے گا، ڈاکٹر ہو جائے گا، لیکن اس کو اس دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ایک مسلمان، ایک مومن جس کو دین کی تربیت حاصل ہو، وہی زندگی گزارنے کا سلیقہ جانتا۔ اس کی زندگی میں مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، وہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ فیس کر لیتا ہے۔ خودکشی یہ بزدلی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی کی زندگی میں تھوڑی پریشانی آئے، کسی چیز میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اپنی جان کو گنوا دے۔ یہ حد درجہ بزدلی کا نام ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کی تربیت دینی ماحول میں ہوئی ہو، ایسا شخص کبھی بھی ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتا، ایسا قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آپ یہ تازہ واقعہ جو پیش آیا، اس کی ویڈیو اور آڈیو اگر دونوں سنیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں، ان کے ماں باپ کے ہاں دینی ماحول کتنا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹی تیرا ہم نے نام عائشہ رکھا ہے، اماں عائشہ کے نام پر ہم نے تیرا نام رکھا ہے، کم سے کم عائشہ کے نام کی لاج رکھ لے۔ کہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اماں عائشہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، میں تجھے غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اس کے گھر کی دینی ماحول۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ غوث کے نام کو پکڑتے ہیں اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، کیا وہ جس نے غوث پاک کا واسطہ دیا، اس کے باپ نے، اس کی بیٹی کو خودکشی سے بچا سکے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔
اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی ماحول سکھائیں، اور خاص طور پر یہ مسجدوں میں جو صبح و شام مکتب چلتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہاں پر ناظرہ قرآن، دعائیں، سورتیں اور دین کی جو بنیادی باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ دین پر قائم رہیں گے، کبھی بھی بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ تو دینی تربیت یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ آج بچوں کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی کا سکون غائب ہے۔ وہی اولاد جن کو بڑی ارمانوں سے پالا پوسا، جن کے تعلق سے بڑے بڑے خواب تھے ماں باپ کے، آج ماں باپ کے پاس ان کی زندگی میں، گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کی زندگی کا چین و سکون غارت ہے، راتوں میں نیندیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ بند کمروں میں بستروں پر آنکھوں سے خون کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنے نافرمان اور باغی اولاد کی شکوے بھی کریں تو کس سے کریں؟ کیوں؟ جب تربیت کا وقت تھا اپنے بچوں کی تربیت پر ہم نے توجہ نہیں دی، ملازمت کی، کاروبار کیا، بزنس کا ٹینشن لگایا، دنیا کا خزانہ جمع کر لیا، لیکن سب سے بڑی دولت اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج زندگی میں چین و سکون نہیں۔ وہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنی ہوئی، ماں باپ پریشان ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، وہ وقت آنے سے پہلے، جب ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے، وہ وقت آنے سے پہلے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، اور سب سے ضروری چیز ان کو مسجدوں سے جوڑو اور دینی تربیت پر ان کی توجہ دو۔ مکتبوں میں، مدرسوں میں ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرو۔ اور ایک بہت بڑی چیز سماج کی جہیز کی لعنت ہے، خودکشی کرنے پر جو لڑکیاں مجبور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عائشہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایسی کتنی عائشائیں ہیں جو آئے دن جو سوسائڈ کر رہی ہیں اور دنیا سے اپنی جان کو گنوا رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، کیا آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں، کمزور ہیں، جو ایک مالدار داماد خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں ہماری، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں ہماری جو اپنی ارمانوں کو، اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں چھپا کر کے اپنے غریب بوڑھے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بن بیاہی زندگی گزار رہی ہیں، قوم کے نوجوانوں کو غیرت دے رہی ہیں کہ آخر نوجوانوں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے، آخر ہماری زندگی میں خوشیاں کب آئیں گی؟ اے نوجوانوں، آج ماں باپ شادی کا وقت آتا ہے بچوں کی، بچپن سے دودھ پلانے سے لے کر کے شادی کرنے تک جتنا خرچ کیے ہیں سب فیس وصولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھا دیندار طبقہ، پنج وقتہ مصلی ہیں، صف اول کے مصلی ہیں، حاجی اور نمازی ہیں، لیکن جب بچوں کی شادی کا معاملہ آتا ہے، خوشی کے نام پر، تحفے کے نام پر کیسے مانگنے کے خفیہ اور غلط طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جہیز سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، پختہ ارادہ کرو، دل میں ارادہ کرو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت کی زندگی گزارو۔ آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، کسی غریب، کسی کمزور بیٹی اور بہن کو کی کفالت کرنے والے اس کے مددگار بن جاؤ۔ وہ غریب بیٹی جو اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے سہارا بن جاؤ، اور یہ جھوٹے بہانے چھوڑ دو۔ آج جہیز مانگنے کے بہت سارے خفیہ طریقے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جہیز کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سارے بہانے چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں، ورنہ صرف سوسائڈ ہی نہیں، آج اتنے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دین سے مرتد ہو جا رہی ہیں، اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ کر کے عشق اور پیار کے محبت میں چکر میں پھنس کر کے غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنا بہت آسان ہے، آج کے خطبے میں بیٹھ کر کے سن لینا بہت آسان ہے، لیکن ان نوجوانوں، ان بہن بیٹیوں کی زندگیوں کو سنبھالنا اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا فکر ہے, کیا حل ہے ہمارے پاس, کیا ہم نے اس پر منصوبہ بنایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سماج کے رسم و رواج سے بچائے. سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہیز جیسی لعنت سے ہم سب کو اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو شادیوں کو آسان بنا دے. اے اللہ رسم و رواج کو ختم کر دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرما اور جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.